کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین، سلام علیکم۔ میں پارٹ 4 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب محافل و مجالس حصہ دوم، جو کہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا مطالعہ ہمارا جاری ہے، اور ہم صفحہ نمبر 30 کو اور ان کی جو 7ویں محفل تھی اسے مکمل کر چکے تھے، اور اب صفحہ نمبر 31 پر 7ویں مجلس، جس کا موضوع ہے داستان عظیمت امام محمد باقر علیہ السلام، اس پر ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والأولی۔ ارشاد جناب رب العزت ہوتا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کائنات کا اختیار رکھنے والا پروردگار اپنے فضل و کرم سے انسان کو جملہ امور کا اختیار دے دیتا ہے۔ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، رہنا، سہنا، اٹھنا، بیٹھنا سب اس کے اختیار میں ہے، لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنے ہادی اور رہنما کا بھی انتظام خود کر لے، بلکہ صاف لفظوں میں اعلان کر دیا گیا، ما کان لہم الخیرہ، انتخاب کا حق انسان کو نہیں ہے، یہ صرف رب العالمین کا اختیار ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ انتخاب بندوں کے بس کا نہیں ہے، اور یاد رکھو اگر کسی نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ صرف گناہ گار ہی نہ ہوگا بلکہ پروردگار کے حق کا غاصب اور اسلام کا باغی بھی کہا جائے گا۔ دنیا کے کسی نظام میں باغی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ قانون اپنے گناہ گاروں کو چھوٹ دے سکتا ہے، لیکن باغیوں کو چھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، صفحہ نمبر 32۔ یہ اس کا کرم تھا کہ اس نے انتخاب کا حق اپنے ہاتھوں میں رکھنے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ ہم کسے منتخب کریں گے اور ہمارے منتخب بندوں کا انداز کیا ہوگا۔ اس مسئلے کو محض اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا اور اس علم کو خالص علم غیب نہیں بنا دیا۔ ایسا کر دیا ہوتا تو کل جس کا جی چاہتا وہ الہی انتخاب علم غیب وہ الہی انتخاب کا دعویٰ کر دیتا، اور بندوں کے پاس کوئی تردید کا حق بھی نہ ہوتا۔ ہر شخص نگاہ قدرت میں منتخب بن جاتا اور بندے اس انتخاب کے چکر میں آ جاتے۔ یہ اس کا
کرم تھا کہ اس نے ایک طرف غلط دعویٰ کرنے والوں کے حوصلہ پست کر دیے اور دوسری طرف صاف دل اور سادہ لوح بندوں کو آگاہ کر دیا کہ خبردار ہمارے معیار سے ہٹ کر کسی کے دعوے پر اعتماد نہ کرنا، اور جب تک ہمارے بنائے ہوئے قوانین نہ مل جائیں کسی کو اپنا ہادی اور رہنما تسلیم نہ کرنا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ شرائط اور قوانین کو سمجھانے کا بھی بار بار انتظام کیا گیا اور مختلف مواقع پر اس کا اعلان ہوتا رہا، لیکن سب سے زیادہ اہم انتظام روز اول کیا گیا جب ملائکہ معصومین کے مقابلے میں جناب آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و جانشین بنایا گیا اور آنے والی نسل انسانیت پر واضح کر دیا گیا کہ اگر تمہیں عزت آدم علیہ السلام کا خیال ہے اور تم آدم علیہ السلام کی صحیح اولاد ہو، تم میں ذرہ برابر آدمیت پائی جاتی ہے، تو اس کا لحاظ رکھنا کہ تمہارے بابا آدم علیہ السلام کا امتیاز بھی ملائکہ مقربین کے مقابلے میں ان کا علم و فضل تھا، ورنہ عصمت ملائکہ میں بھی تھی، نیک کردار وہ بھی تھے، سجدہ گزاری میں ان کا بھی کوئی جواب نہیں تھا، تسبیح و تقدیس ان کا بھی شعار تھا، اور ایسا شعار کہ انہیں اس کے اظہار و اعلان میں کوئی تکلیف بھی نہ ہو، اور اسے عظمت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں پیش کر دیا، لیکن وہ علم و فضل میں آدم علیہ السلام جیسے نہ تھے، اس لیے میں نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا اور ملائکہ کو نہیں بنایا۔ تو اے اولاد آدم علیہ السلام، یاد رکھنا کہ ہمارے منصب کے لیے عصمت بھی ضروری ہے اور علم بھی، تنہا علم کافی ہوتا تو آدم علیہ السلام کو معصوم نہ بناتا، اور تنہا عصمت کافی ہوتی تو ملائکہ کو خلافت دے دیتا۔ آدم علیہ السلام کو عصمت و علم دے کر میں نے واضح کر دیا کہ میرا منصب صاحبان علم و کردار کے لیے ہے۔ اب اگر کسی کے پاس ملائکہ سے بلند تر علم اور آسمان والوں سے زیادہ عصمت کردار نہیں ہے تو وہ ہمارا منصبدار نہیں ہے، اور نہ فقط یہ کہ منصبدار نہیں ہے بلکہ دعوے منصب کرے تو ہمارے حق کا غاصب اور ہمارے قانون کا باغی کہا جائے گا، اور باغی کو کسی قانون میں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اگلا پیراگراف، مالک کائنات نے روز ازل اپنے ہادی اور رہنما کی شرائط بیان کر کے عالم انسانیت کو مطمئن کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ ہمارے رہنما کو علم و کردار سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ہم اس وقت تک کسی کو صاحب منصب نہیں بناتے جب تک اس کے علم میں ہمہ گیری اور کردار میں معصومیت نہ پیدا ہو جائے۔ گناہ گاروں کو منصب دینا ہوتا تو ہم یہ کام اپنے ذمہ لیتے ہی کیوں؟ گناہ گاروں کو تو تم بھی پہچانتے ہو اور خوب پہچانتے ہو، اور وہ تمہاری ہی برادری کے آدمی ہیں، اور ہمیں ان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم گناہ گاروں کو منصب دے کر اپنے منصب کی توہین کریں اور دین کی قیادت کو بھی دنیا کی حکومت بنا دیں۔ یہ عصمت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا علم تمہیں نہیں ہے، اور یہ کردار کی پاکیزگی ہی ایک ایسا جوہر ہے جو تمہیں نہیں معلوم ہے، جس کے لیے ہم نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہے تاکہ تمہیں حالات سے آگاہ کرتے رہیں اور یہ بتاتے رہیں کہ جنہیں ہم منصبدار بناتے ہیں سمجھ لو کہ ان کے کردار میں عصمت ہے، اور جن مردوں کو منصب سے محروم کر دیں سمجھ لو کہ ان کے کردار میں عصمت نہیں ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ صفحہ نمبر ہے 34۔ عصمت، یہ اگلا پیراگراف ہے۔ عصمت کردار کا مسئلہ نہایت پیچیدہ ہے اور اس پر روشنی ڈالنے کے لیے بڑا وقت درکار ہے۔ اس وقت صرف مختصر انداز سے گفتگو کرتے ہوئے ایک لفظ کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے کہ جس وقت اللہ نے پہلے خلیفہ جناب آدم علیہ السلام کو خلافت دی ہے اس وقت انسانی آبادی کتنی تھی، کتنے مخالف تھے، کتنے موافق، کتنی فوج تھی، کتنا لشکر، کتنے حملوں کا خطرہ تھا اور کتنے طاق میں بیٹھے ہوئے تھے۔
آپ کہیں گے یہ کچھ نہیں تھا، اس وقت انسان تھے ہی کہاں؟ جو فوجیں ہوتی، لشکر ہوتے، حملہ آور ہوتے، حملے ہوتے، خطرات ہوتے، اندیشے ہوتے، انسان تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہی کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کہاں سے آتے؟ اور لشکر و فوج تو اولاد آدم علیہ السلام ہی سے ترتیب پاتی ہے۔ خلقت آدم علیہ السلام کے وقت لشکر و فوج کا کیا تصور ہو سکتا تھا؟ یہ بحثیں اس مقام پر بالکل بیکار ہیں اور ان کے اٹھانے کا کوئی محل نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ بحثیں بیکار نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک بحث اور پیدا ہو گئی کہ جب لشکر نہیں تھے تو فوجیں نہیں تھیں، مخالف نہیں تھے، حملے نہیں تھے، اندیشے نہیں تھے، خطرات نہیں تھے، تو آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دنیا کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہو جاتے، نسل آدم علیہ السلام خلق ہو جاتی، دنیائے انسانیت وجود میں آ جاتی، بد کردار اور باغی جنم لے لیتے، دین خدا کے مٹنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا، حملوں کی تیاریاں ہو جاتی، ملک خطرے میں پڑ جاتا، دشمن فوج کشی پر آمادہ ہو جاتے، منافقین کی ریشہ دوانیاں منزل عروج پر پہنچ جاتیں، کفر پورے طور سے تیار ہو جاتا، تو آدم علیہ السلام کو خلافت دے دی جاتی اور آدم علیہ السلام فوراً حملہ کر کے دشمنوں کو فنا کر دیتے یا دفاعی لڑائی لڑ کر دین الہی کو بچا لیتے۔ یہ گویا قبل از مرگ واویلے کی کیا ضرورت تھی، اور قبل از وقت اتنے بڑے ہنگامے کی کیا ضرورت تھی کہ خلافت کا اعلان بھی ہو جائے، سجدہ کا حکم بھی ہو جائے، ملائکہ کا دعویٰ بھی ہو جائے، انی عالم ما لا تعلمون کہہ کے اس کی تردید بھی ہو جائے، ملائکہ مقرب بھی بن جائیں، ابلیس نکال بھی دیا جائے، آدم علیہ السلام جنت چھوڑ کر روئے زمین پر بھی آ جائیں اور ساری کائنات درہم برہم ہو جائے، نہ کوئی موضوع، نہ کوئی ضرورت، صرف گھر کی رونق کے لیے اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے خبردار، یہ کیسی کفر کی باتیں ہیں؟ نظام الہی پر اعتراض، انتظام قدرت پر اعتراض؟ میں کہوں گا استغفر اللہ، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں تو فقط پوچھ رہا ہوں کہ جب کوئی حملے کا خطرہ اور اندیشہ نہیں تھا، جب دنیا میں کوئی شر و فساد نہیں تھا، تو آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے فرزند آدم علیہ السلام ہونے کے اعتبار سے خوشی ہے کہ ہمارے بابا کو مفت میں خلافت مل گئی، لیکن ایک صاحب نظر ہونے کے اعتبار سے یہ جستجو بھی ہے کہ یہ خلافت کیوں ملی اور اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کہیں گے تم نے غلط سمجھا ہے، خلافت کا مصرف لشکر کشی اور جنگ و دفاع نہیں ہے، خلافت کا منصب فوجداری اور کشت و خون کے لیے نہیں دیا جاتا، خلافت کے لیے داخلی یا خارجی حملوں کی ضرورت نہیں ہے، خلافت ایک نیابت الہیہ ہے جو دین کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے اور اس کا منشا صرف یہ ہوتا ہے کہ دین الہی محفوظ رہے۔ صفحہ نمبر 36، اور اس کے احکام میں کوئی خلل نہ پڑنے پائے۔ دین کے واقعی احکام لوگوں کی فکر و نظر کے نظر نہ ہو جائیں، اور ایک ایسا ذمہ دار انسان بھی رہے جو دین کے جملہ قوانین کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے، اور جب دنیا میں یہ مسئلہ اٹھے کہ اس موضوع میں دین کی صحیح رائے کیا ہے تو وہ فکر و نظر کے اجتہاد کے بجائے علم الہی پر اعتماد کر کے مسئلے کو بیان کر دے اور دین کی صحیح صورت محفوظ رکھے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ منصب پروردگار اسی کو عنایت کرتا ہے جس میں دین کو رائج کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور جو دین پر ہونے والے حملوں کو روک سکتا ہے، اور اس میں روکنے کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر سارا لشکر ایک طرف ہو جائے تو وہ اکیلا بھی میدان سے فرار نہ کرے۔ تم نے موسیٰ اور ہارون کی تاریخ پڑھی ہے، پروردگار عالم نے انہیں منصب سے سرفراز فرمایا، لیکن اس حوصلے کے ساتھ کہ جب ساری قوم نے کہہ دیا کہ موسیٰ تم ہارون کو لے کر چلے جاؤ اور فرعون سے مقابلہ کرو، ہم یہیں بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جب تم ہی نہ جاؤ گے تو میں اکیلا جا کر کیا کروں گا اور ایک بیچارے ہارون کیا کریں گے؟
بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور ہارون نے ساتھ دے کر واضح کر دیا کہ وہ جو لشکروں کے ساتھ بھاگ جائے وہ موسیٰ کا وزیر نہیں ہوتا، اور میرا کردار یاد رکھنا، میں خاتم النبیین کا وصی نہیں ہوں، لیکن مجھ میں یہ حوصلہ ہے کہ لشکر کے بغیر بھی حملہ کر سکتا ہوں، اور میں یہ کبھی نہ کہوں گا کہ جب لشکر بھاگ گیا تو میں ہی ٹھہر کے کیا کرتا۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ خاتم النبیین کے وصی کو کیسا ہونا چاہیے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگلا پیراگراف ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پروردگار کی خلافت کا معیار علم و کردار ہے، اور یہ خلافت اس کی طرف سے اسی انسان کو دی جاتی ہے جس میں علم و کردار کے ساتھ ایسا عزم و حوصلہ ہو کہ ہر مخالفت کا مقابلہ کر سکے اور ہر بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا سکے۔ صفحہ نمبر ہے 37۔ اس کا جانشین کسی محاذ پر خاموش نہیں رہ سکتا اور اس کا نمائندہ کسی میدان سے فرار نہیں کر سکتا۔ لشکر کشی اور فوجداری اصل خلافت نہیں ہے، خلافت کی بنیاد حفاظت دین ہے۔ لشکر و فوج بعد کے مسائل ہیں، اور یہ سب میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہوش آ جائے کہ آدم کی خلافت میں لشکر و فوج، خطرہ اور حملہ بنیاد نہیں تھا، تو خاتم کی خلافت میں یہ مسائل کیسے بنیاد بن سکتے ہیں؟ اور ایک لفظ اور بھی کہہ دوں کہ اگر خلافت کا معیار دشمن سے مقابلہ ہی تھا تو میرا خیال تھا کہ ملک الموت کو خلیفہ بنا دیا جاتا، وہ آدم علیہ السلام سے کہیں بہتر ہوتے۔ آدم علیہ السلام تو فقط جنگ کر سکتے ہیں اور آخر میں قتل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ملک الموت دوسروں کو فنا کر سکتے ہیں اور خود نہیں مر سکتے۔ لیکن پروردگار عالم نے ملک الموت کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کو منتخب کر کے واضح کر دیا کہ ہمیں لشکر و فوج درکار نہیں ہے، علم درکار ہے۔ اب خبردار، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کے بعد یہ کہہ کے خلافت نہ لے لینا کہ دشمنوں کے حملے کا اندیشہ تھا، لہٰذا ہم نے سردار چن لیا اور عالم کا انتظار نہ کیا۔ کاش تم نے ایسے ہی کیا ہوتا اور اس سردار کا انتخاب کیا ہوتا جو کسی میدان سے پیچھے نہ ہٹا ہو اور خیبر میں کرار غیر فرار کی سند لے چکا ہو۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگلا پیراگراف، خلافت الہیہ کو علم و کردار سے ہٹا کر سرداری فوج جو لشکر میں ڈال دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام میں یزید جیسے شراب خور اور ولید فاسق جیسے ناہنجار بھی خلیفہ بن گئے، اور آج تک امت اسلامیہ 12 کی تعداد پورا کرنے کے لیے روزانہ ایک خلیفہ کو نکالتی ہے اور ایک کو داخل کرتی ہے۔ کوئی انہیں نکال کر انہیں شامل کرتا ہے، کوئی انہیں نکال کر انہیں شامل کرتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا چل رہی ہے اور خلافت کی تعداد مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب تعداد تک معلوم نہیں ہے تو شرائط و قوانین کیا معلوم ہوں گے؟ یہ نتیجہ ہے انتخاب الہی سے ہٹ کر اپنے ہاتھ میں انتظام لے لینے اور رب العالمین کے مقابلے میں اپنی رائے کو مقدم کرنے کا۔ اس نے صاف واضح کر دیا تھا کہ دین ہمارا ہے تو ذمہ دار بھی ہمارا ہوگا۔ نہ تم نے دین بنایا ہے، نہ تمہیں اس کا ذمہ دار بنانے کا کوئی حق ہے۔ اگر تم نے کوئی دین بھی بنا لیا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم جسے چاہو اس کا ذمہ دار بنا سکتے ہو، اور ہم تو اسی دن طے کر دیں گے کہ تم نے کوئی نیا دین بنا لیا ہے جس دن تم ہمارے دین کے نام پر اپنا کوئی نمائندہ منتخب کر لو گے۔ صلوات۔ علم کی گفتگو چل رہی ہے تو جی چاہتا ہے کہ ایسے عالم کا تذکرہ کیا جائے جس کو مرسل اعظم نے باقر العلوم کی سند دی ہو اور یہ واضح کر دیا ہو کہ سارے انبیاء و مرسلین کے علوم و کمالات کو تفصیل و تشریح کے ساتھ حاصل کرنا ہے تو میرے اس فرزند کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ علم و فضل کا کیا عالم ہے۔
جہاں ساری کائنات مسائل کو حل کرنے سے عاجز ہوگی، جہاں ارباب حکومت سربگریباں ہوں گے، جہاں دماغ چکرا رہے ہوں گے، جہاں ذہن معاوف ہو رہے ہوں گے، جہاں اقتدار کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہوگا، وہاں میرا فرزند سکون و اطمینان سے علمی مسائل حل کر رہا ہوگا، اور اس شان سے حل کر رہا ہوگا کہ دنیا کی امامتیں شاگردی کے لیے بے چین ہوں گی، اور اگر کچھ مل جائے گا تو اسے سرمایہ افتخار بنائیں گی۔ صفحہ نمبر 39۔ اور ہشام بن عبد الملک کا دور حکومت ہے۔ لوگوں نے یہ گزارش کی ہے کہ مکہ کے راستے میں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور عراق و شام سے آنے والے حاجیوں کو سخت زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہشام کا کرم جوش میں آ چکا ہے۔ حکم دے دیا گیا ہے کہ ایک مقام پر کنواں کھودا جائے اور حاجیوں کی سیرابی کا انتظام کیا جائے۔ جگہ معین ہو گئی ہے اور کھدائی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ آخری منزل پر آنے کے بعد جب پانی نکلنے کے امکانات پیدا ہوئے تو سوتے سے پانی نکلنے کے بجائے ایسی گرم ہوا نکلی کہ سارے مزدور جھلس کر رہ گئے اور کوئی ایک باہر نہ آ سکا۔ لوگ منتظر رہے کہ ڈول مٹی سے بھر جائے تو نکالا جائے، لیکن یہاں ہے کون جو ڈول بھرے گا؟ آخرکار چند مزدور تحقیق کی غرض سے اترے اور وہ بھی اسی گرم ہوا کے نظر ہو گئے۔ دوبارہ دوسرے افراد گئے اور ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ اندر جانے والے فنا ہو جاتے ہیں اور باہر والوں کا اضطراب بڑھتا جاتا ہے۔ آخر یہ معمہ کیا ہے اور مزدور باہر کیوں نہیں آتے؟ اگر وہ مر بھی گئے ہیں تو کنواں تو بند کیا جا سکتا ہے، لیکن حاجیوں کا کیا حشر ہوگا؟ وہ مسئلہ تو پھر باقی رہ جائے گا، اور اگر دوسری جگہ دوسرا کنواں کھودا جائے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہاں ایسا نہ ہوگا اور اس طرح کی آندھی نہ آئے گی؟ اور اگر وہاں بھی یہی حشر ہوا تو اتنا سرمایہ کہاں سے آئے گا کہ روز ایک کنواں کھودا جائے، اور اتنے مزدور کہاں سے آئیں گے کہ ہر کنویں میں 10-20 مزدور بھیڑ چڑھا دیے جائیں؟ سخت تردد ہے۔ ہشام کو خبر دی گئی، سارا جوش کرم سرد پڑ گیا ہے۔ اہل علم کو بلایا گیا، جغرافیہ دانوں کو طلب کیا گیا ہے، مورخین سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکا کہ آخر اس کا راز کیا ہے۔ صفحہ نمبر 40۔ اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ بالآخر حکومت نے مجبور ہو کر امامت کے آستانے پر جبین رکھی اور امام محمد باقر علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ حضرت اس جگہ پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں قوم احقاف پر عذاب نازل ہوا تھا، اور اس ایک ریح عظیم نے اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ یہ ایسی آندھی کی حرارت ہے کہ آج تک زمین جھلس رہی ہے۔ تھوڑے فاصلے پر کنواں کھودا جائے، انشاءاللہ کوئی زحمت نہ ہوگی۔ حضرت کے حکم کے مطابق دوسرا کنواں کھودا گیا اور بآسانی پانی نکل آیا۔ واقعہ تو بہت مختصر ہے، لیکن 2-3 باتیں واضح طور پر معلوم ہو گئیں۔ تو اگلا پیراگراف ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ علم و عصمت کو چھوڑ کر خلافت تقسیم کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب علمی مسئلہ سامنے آتا ہے تو صاحبان علم و عصمت کے سامنے ہی سر تسلیم جھکانا پڑتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہشام کے دور میں علم و فکر کا بڑا چرچا تھا۔ دربار میں مختلف علوم کے علماء موجود تھے۔ اس نے سب سے مشورہ کیا لیکن کوئی نہ بتا سکا۔ تو کیا یہ کوئی تاریخ و جغرافیہ کا مسئلہ تھا، سائنس اور حساب کا مسئلہ تھا کہ علماء سے غیر متعلق ہوتا؟ یہ تو قرآن کی سورہ احقاف کا مسئلہ تھا، یہ تو کتاب اللہ کے ریح عقیم کا مسئلہ تھا۔ پھر علماء کیوں نہیں بتا سکے اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ قدرت کا انتقام تھا۔
حسبنا کتاب اللہ کا کہ کل تم نے کتاب اللہ کے نام پر عطرت کو چھوڑ دیا تھا، تو اب قیامت تک کتاب اللہ ہی کے مسئلے میں تمہیں عطرت کی ڈیوڑی پر سجدے کراؤں گا، اور تمہیں یہ محسوس ہوتا رہے گا کہ عطرت کو چھوڑنے کا یہاں کیا انجام ہوتا ہے۔ وہاں کا حشر تو معلوم ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود واضح کر دیا تھا کہ قسیم نار و جنہ علی علیہ السلام ہیں۔ اب جسے جنت میں جانا ہوگا وہ علی علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوگا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ صفحہ نمبر 41۔ ایک بات اور بھی واضح ہو گئی کہ حاجیوں کو پانی پلانے کا کام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگوں کا منصب تھا، اور اس راہ میں جناب ہاشم نے زحمتیں برداشت کی تھیں، جناب عبد المطلب نے مصائب جھیلے تھے، حضرت ابو طالب نے قرضے لیے تھے، مرسل اعظم نے پریشانیاں اٹھائی تھیں، اور آج بنی امیہ کا وارث اس شرف کو اپنے حصے میں لینا چاہتا تھا۔ قدرت نے کہا تو صحیح، تم زحمتیں برداشت کرو، لیکن نتیجہ کچھ نہ حاصل ہو۔ تم نے ہمارے نمائندوں سے کنارہ کشی کیسے کی؟ تم نے ان کے وجود کو معطل کیسے بنا دیا؟ اور میں تو یہ کہوں گا کہ قدرت نے اپنے حلقے سے انتقام میں واضح کر دیا کہ تمہارے حصے میں گرم آندھی، شعلہ خیز ہوا اور آگ ہے، اور تمہیں پانی سے کیا تعلق ہے؟ اگلا پیراگراف ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے دوسری جگہ کنواں کھدوا کر واضح کر دیا کہ بالآخر جس کا آبائی منصب تھا پلٹ کر اسی کی ڈیوڑی تک آ گیا، اور رہتی دنیا تک یہ بات یادگار رہ گئی کہ سقائی کا انتظام امامت نے کیا ہے، حکومت نے نہیں کیا۔ اور میں تو ایک لفظ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انتظام امام محمد باقر علیہ السلام کے علاوہ دوسرا کون کر سکتا تھا؟ سقائی ساقی کوثر کے لال کا ترکہ ہے، اولئک اصحاب النار کی میراث نہیں ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہاں تک ہم اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔